آئندہ ہے جب خادم دربار کی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے، جب خادم دربار کے سننے کی طاقت کا یہ حال ہے، تو مکہ مدینے کے تاجدار مالک و مختار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں اور اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اور کیوں نہ اپنے در کے منگتوں کی فریاد سن کر امداد کو آئیں گے۔ السلام اے بادشاہ دو جہاں، السلام اے بادشاہ دو جہاں، السلام اے سرور کون و مکان، السلام اے نور امام، السلام السلام اے راحت جاں، السلام درد و غم کے چاروں فرما، السلام درد و غم کے چارہا فرما، السلام درد مندوں کے مسیحا، السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیو اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ سب نعمتیں اسی کے ذریعے سے نعمت بنتی ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، یوں کہیں کہ ہدایت جو ہے، ہدایت کے ذریعے سے ہی سب نعمتیں جو ہے وہ نعمت بنتی ہیں۔ اگر ہدایت نصیب نہ ہو تو نعمتیں بھی زحمت بن جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہدایت نصیب نہ ہو تو نعمتیں بھی زحمت بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت ملے گی تو ہی بندہ جنت کا حقدار بن پائے گا، ہدایت ملے گی تو ہی بندہ جہنم سے جو ہے وہ بچ سکے گا، ہدایت ملے گی تو ہی بندہ جنت کا حقدار ہوگا۔ آپ دیکھیے فرعون کو تخت ملا تھا، ہدایت نہیں ملی تھی، کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ نمرود کو حکومت ملی تھی، ہدایت نہیں ملی تھی، کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا۔ قارون کو دولت ملی تھی، ہدایت نہیں ملی، اپنی دولت سمیت زمین میں دھنس گیا۔ ابو جہل کو سرداری ملی تھی، ہدایت نہیں ملی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا۔ دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ کھولیے، دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، بظاہر دنیاوی معاملے میں غلام تھے، دل میں ہدایت موجود تھی، قیامت تک آنے والوں کے سردار بن گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بادشاہ نہیں تھے، دل میں ہدایت موجود نہیں تھی،
پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، اویس میری امت کے حق میں دعا کرو۔ کون کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کے سردار امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ اویس صحابی کہہ رہے ہیں اویس میری امت کے حق میں دعا کرو۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد ہے ہدایت۔ اگر ہدایت نصیب ہے تو سب نعمتیں نعمت ہے، اگر ہدایت نصیب نہیں ہے نا تو سب نعمتیں بھی زحمت ہے، وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا مومن کا معاملہ عجیب ہے، مسلمان کا مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ وہ کیسے؟ اسے بلائی پہنچے تب بھی ثواب کماتا ہے، بلائی نہ پہنچے تب بھی ثواب کماتا ہے۔ وہ کیسے؟ بات یہ صرف مومن کے لیے ہے، دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے ہے۔ یعنی دل میں ہدایت موجود ہو پھر بھی آدمی کو کانٹا بھی چبھے تو اخروی لحاظ سے یہ نعمت ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ دل میں ہدایت نہ ہو پھر آدمی چاہے سونے کے گلاس میں پانی پی، یہ اس کے لیے زحمت ہے، یہ اس کے لیے ہدایت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی ہدایت سے محروم رہ کیوں جاتا ہے؟ کیوں آدمی ہدایت سے محروم رہتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا، بہت سارے جو ہے اس کے اسباب ہے۔ بعض دفعہ مال کی محبت ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، مال کی جو محبت ہوتی ہے، مال محبت ہدایت کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ تاج و تخت کی لالچ، جیسے یہ ابھی ابو جہل کے بارے میں سنا نا، کیا سنا کہ اس کو جو ہے وہ سرداری لے کے ڈوب گئی، سرداری کی وجہ سے اس نے سرداری کو بنایا، اسی لیے جو ہے وہ ہدایت سے جو ہے وہ محروم رہا۔ بعض دفعہ تاج و تخت کی لالچ رکاوٹ بنتی ہے، اور بعض دفعہ دل کی سیاہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دل جو بندے کا گناہ کر کر کے بندہ جو ہے وہ دل سیاہ کر لیتا ہے اپنا، بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے بندے کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ بندے کا دل کمپلیٹ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ نوٹ کر کے دیکھیں کسی کو نیکی کی دعوت دے سے نہیں کرتی، بات کہنے جائے یا نماز پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن پڑھا کرے، مسائل کو لے کے ڈوبے ہوئے ہیں، آپ یہ والے معاملات کریں، ایک کام سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں، اثر ہی نہیں ہوتا، سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، مائنڈ یہ بن چکا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے مائنڈ، ہمارے ذہن اس انداز سے تیار کر دیے جا چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ نیکی والا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں۔ ہدایت سے محرومی کا ایک سبب اور جو پارہ ایک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں بیان ہوا، پہلے آیت کریمہ سنتے سمجھتے ہیں، پھر اس سے ملنے والے سبق سیکھیں گے۔ سنیے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اور جب ان سے کہا جائے، کن سے؟ بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل یہودی جو مدینہ پاک میں بستے تھے، جب ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ آمینو بما انزل اللہ، اللہ پاک نے فرمایا آمینو بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، تو اور وہ تورات کے علاوہ جو ان پر نازل کی گئی وہ کتاب کون سی ہے؟ تورات ہے، تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت سے محرومی کا ایک سبب جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے واضح طور پر بیان فرمایا۔
بنی اسرائیل ہدایت سے محروم رہے، کیوں؟ ان کے دلوں میں نسلی تعصب تھا، یہ کہتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے، بنی اسرائیل سے آئے، جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل فرمایا، ہم اسے تو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کو تو مانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کو تو مانیں گے، اس کے علاوہ جو نبی ہوں گے، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے نا، آقا علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے بھی یہ جو ہے وہ بکس رکھتے تھے۔ پچھلے جمعے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسی پر جو ہے وہ پچھلا جمعہ جو تھا اسی پر بیان ہوا، تو فرمایا اسے تو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، ترجمہ سنیے، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ معیار ہے، قرآن کریم گویا ایک اصول ہمیں دے رہا ہے، گویا کہ ہمیں ایک اصول دے رہا ہے، حق کی پیروی کرو۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ نسلی تعصب میں نہ پڑتے، یہ نہ دیکھتے کہ خاندان کون سا ہے، یہ نہ دیکھتے کہ محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس علاقے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، بلکہ یہ نہ دیکھتے جو لائے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے جو لائے ہیں وہ حق ہے، جبکہ وہ حق ہی تھا تو کلمہ پڑھ لیتے، مگر یہ تعصب میں مبتلا ہوئے اور ایمان سے محروم رہ گئے۔ پیارے اسلام بھائیو، بنی اسرائیل کا دعویٰ تو یہی تھا کہ جو نبی جو بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرما دیا اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، ترجمہ سنیے، ترجمہ کنز العرفان، اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیو اگر تم ایمان والے تھے، یعنی پہلے نبیوں پر جو تم میں سے نبی آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہو، جو ان پر نازل ہوا ان پر ایمان والے تھے، تو پھر پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ یعنی اے بنی اسرائیل اگر تم واقعی بنی اسرائیل کے نبیوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ جو نبی اسرائیل ہی سے نبی جو بنی اسرائیل ہی سے نبی تشریف لائے تھے ان کا کلمہ تم نے کیوں نہ پڑھا، ان کو شہید کیوں کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تمہارے ہی خاندان سے تھے، انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام تمہارے ہی خاندان سے تھے، انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، انہیں شہید کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف بہانے کرتے ہو، اپنے اندر کے حسد میں چلتے اور تعصب کا شکار رہتے ہو، اسی لیے ایمان کی دولت سے محروم رہ رہے ہو، اسی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہو۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جان ہے جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں حق کی پیروی کرنی چاہیے، حق بات ہو کہنے والا کوئی بھی ہو ہمیں مان لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے اور کہنے والا کوئی بھی ہو بات حق ہو تو ہمیں مان لینی چاہیے، پیروی کر لینی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ماحول کچھ ایسا بن چکا ہے، عام پایا جاتا ہے، لوگ دوسروں کی عمر دیکھ کر، ظاہری حلیہ دیکھ کر، سٹیٹس دیکھ کر پیروی کرتے ہیں، سٹیٹس دیکھ کر پیروی کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر والا ہمیں سمجھائے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کل کا بچہ ہمیں سمجھائے گا، سادہ سے کپڑوں والا ہمیں سمجھائے تو بات سمجھ نہیں آتی، سامنے سے جواب ملتا ہے اپنی حالت تو دیکھو، سٹیٹس تو دیکھو، تم جیسا آدمی مجھے سمجھائے گا، ہمیں سمجھائے گا، ہمیں درس دے گا، ہمیں بتائے گا، اس طرح کی باتیں کر کے
ہم حق بات سے ہٹ جاتے ہیں. یہ اصول ذہن میں بٹھا لیجیے، جو بات حق ہے اس کی پیروی ہم پر لازم ہے، ہمیں کرنی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا مال جمع ہوا، غلہ کا ایک پورا ڈھیر لگ گیا، غلہ کا ایک پورا غلہ مال کا ایک ڈھیر لگ گیا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی کہ اے ابو ہریرہ اس گلے سے اس گلے کے ڈھیر کی حفاظت کرو. اس گلے کے ڈھیر کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. فرماتے ہیں رات ہوئی، میں گلے کی حفاظت کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے گلے سے کچھ چیزیں اٹھائی، جو ہی اٹھا رہا تھا میں نے اسے دبوچ لیا. اب وہ عاجزی سے منت سماجت کرنے لگا، بولا اے ابو ہریرہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے اس گلے کی شدید ضرورت ہے، مجھے اس گلے کی شدید ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے اس گلے کی شدید حاجت ہے. فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ رات جو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا، کیا کیا؟ عرض کیا حضور اس نے بہت منتیں کی، مجھے ترس آ گیا. فرمایا ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ دوبارہ آئے گا. سبحان اللہ، کیسا کمال کا علم ہے. رات چور آیا تھا، یہ بھی معلوم ہے کہ رات چور آیا تھا، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے باتیں کر رہے تھے، اس کا جھوٹ نہ پہچان پائے. محبوب کریم علیہ السلام اپنے گھر مبارک پر تھے، اسے دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، چہرے کے تاثرات دیکھے بھی نہیں، پھر بھی معلوم ہے کہ اس نے جھوٹ بولا. یہ ماضی کا علم ہے، آئندہ وہ دوبارہ آئے گا، یہ بھی جانتے ہیں. یہ مستقبل کا علم ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ کہ حضور جانتے ہیں. خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلی رات پھر وہ چور آیا، پھر اس نے گلہ اٹھایا، میں نے پکڑ لیا. آج پھر اس نے منتیں کی، مجھے پھر ترس آ گیا. صبح ہوئی، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور اس بار مجھے اس پر ترس آ گیا، لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. فرماتے ہیں مجھے چونکہ یقین سے معلوم تھا کہ وہ آئے گا، چنانچہ تیسری رات ہوئی، میں چکنا رہا. جیسے ہی وہ چور آیا میں نے اسے دبوچ لیا، اسے پکڑ لیا. کہا آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی کر لو، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بارگاہ رسالت میں پیش کر کے رہوں گا. پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے رہوں گا. اب کی بار چور بولا اے ابو ہریرہ اگر چھوڑ دو تو میں تمہیں فائدے کی بات بتاؤں گا، میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا جب رات کو بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا اور صبح تک شیطان کو تجھ سے دور رکھے گا، صبح تک شیطان کو تجھ سے دور رکھے گا. اب کی بار وہ چور بولا. فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر آج بھی میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی، بارگاہ رسالت میں پہنچا. فرمایا ابو ہریرہ قیدی کا کیا بنا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے یوں کر کے ایک وظیفہ بتایا، لہذا میں نے چھوڑ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹوں کا سردار ہے، وہ جھوٹوں کا سردار ہے، مگر تجھ سے سچ بول گیا، بات وہ سچی کہہ گیا. اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کیا نہیں،
میں نہیں جانتا. فرمایا ذاکا شیطان، ذاکا شیطان، یعنی وہ شیطان لعین تھا. دیکھیے بات اچھی تھی، کہی کس نے؟ شیطان نے. کہی کس نے؟ شیطان نے. اس کو تسلیم کیا گیا. پتہ چلا بات سچی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، ہمیں مان لینی چاہیے. مثال کے طور پر ہمارا بیٹا ہمیں نماز کی دعوت دے، کیا نہیں ماننی چاہیے؟ مان لینی چاہیے. 10-15 سال کا منا ہمیں نیکی کی دعوت دے، بات درست ہو تو مان لیجئے. ہم سے چھوٹا ہمیں شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، درست بتا رہا ہے تو مان لیجئے. گھروں میں بعض دفعہ چھوٹے نہ سمجھ بچے کیا دیتے ہیں، سیکھنے کی بات ہوتی ہے. بچے ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے من کے سچے ہیں، وہ بولنے کو بول دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے بچے کو سمجھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرتے، تھوڑی دیر بعد ہم نے خود ہی جھوٹ بول دیا. اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، وہ تو بول دے گا پاپا آپ نے ہمیں تو کہا جھوٹ نہیں بولا کرتے، اور آپ نے خود بول دیا. اب اس کی بجائے اس کو دلیلیں دے، اس کو سمجھانے لگے یار میری مجبوری تھی اس وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے. یہ نہ کہ ہاں بیٹا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. اس کا دوسرا حل یہ ہے، ہاں بیٹا مجھ سے غلطی ہو گیا، لہذا تو نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، تو آئندہ میں جھوٹ سے بچوں گا، نہیں بولوں گا. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام دوستوں